ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی قبر شریف ذالک امر مخصوص بی مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیاتہ برزخیہ۔ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور یہ زندگی حضور کے ساتھ خاص ہے، یا آپ کے علاوہ اور مومنین بھی زندہ ہیں؟ اور یہ حیات برزخی ہے، یہ حیات کون سی ہے؟ حضرت کا جواب سننا، یہ جواب ذرا اوپر دے کر پڑھے، میں نے اس عبارت کو حل کرنا ہے چونکہ اس عبارت سے لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں۔ عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ، اور آپ کی حیات دنیویہ ہے۔ دنیویہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ ہیں، دنیویہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم سے زندہ ہیں، جسم سے۔ تو جب حیات کو دنیویہ ہم کہتے ہیں تو دنیویہ کا معنی ہم کریں گے یا منکر حیات کرے گا؟ بولو، حیات کو دنیویہ ہم کہتے ہیں تو دنیا کا معنی ہم کریں گے یا ہمارا مخالف کرے گا؟ دنیویہ ہم کرتے ہیں اور معنی مخالف کرتا ہے۔ دیکھو جی کہتا ہے حیات دنیویہ ہے، جب دنیا میں ہے ہی نہیں تو حیات دنیویہ کیسے ہوگی؟ اسے کہتا ہے توجیہ القائل بما لا یرضی به القائل، جو ہماری امید تو ہے ہی نہیں تو ہماری مراد ہی نہیں، ہمارے ساتھ تم خواہ تھوپتے ہو۔ حیات دنیویہ کا معنی کیا ہے؟ بولو، دنیا میں یا دنیا والا جسم؟ جسم۔ آگے دیکھو، من غیر تکلیف، یہ زندہ ہیں لیکن مکلف نہیں ہیں۔ شریعت میں ایک امر تکلیفی ہوتا ہے، ایک امر تلذذی ہوتا ہے۔ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر عذاب ملے یہ امر تکلیفی ہے، اور جس کے کرنے پر لذت آئے اور نہ کرنے پر لذت نہ آئے یہ امر تلذذی ہے۔ رمضان مبارک میں افطار کے وقت پانی موجود ہو تو پینا چاہیے، شربت موجود ہو شوگر نہ ہو تو پینی چاہیے، اگر پھل اور پکوڑے سموسے ہو تو کھانے چاہیے کھجوریں۔ اب دیکھو، بوقت افطار اگر کھانے اور پینے کا سامان موجود ہو اور بندہ پھر بھی نہ کہے میں چاہتا ہوں ثواب زیادہ ملے، ثواب زیادہ ملے گا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اور اگر وقت پہ کھا پی لے تو پھر ثواب ملے گا۔ اب اچھا، اسی طرح اگر آپ کے یہاں تراویح ہو اور آپ کے مسجد کا معمول یہ ہو کہ بھئی تراویح کے بعد فریشمنٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ہم کولڈ ڈرنک دیتے ہیں، ہم اس موقع پر آئس کریم دیتے ہیں۔ اب آپ تراویح ختم ہو گئی، آئس کریم موجود ہے اور ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا، ایک بندہ نہیں کھاتا، ایک بندہ کھاتا ہے، تو جو کھائے گا اس کو مزہ آئے گا اور جو نہیں کھائے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ تو نہیں جو کھائے گا ثواب ملے گا، جو نہیں کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب دیکھو، بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے، کھانے پر ثواب ہے اور جان بوجھ کر بلا عذر نہ کھانے پر عذاب ہے۔ اور بعد تراویح فریشمنٹ، اس کے کھانے پر مزہ ہے، لذت، اور نہ کھانے پر لذت نہیں۔ ایک امر تکلیفی اور ایک امر تلذذی۔ اللہ کے نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، یہ امر تکلیفی ہے، اور قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ امر تلذذی ہے۔ قرآن کریم میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے موت تک نماز پڑھنی ہے اور موت کے بعد نہیں پڑھنی۔ یہ جو نفی ہے اس صلاۃ کی ہے جو تکلیفیہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز صلاۃ تلذذیہ ہے۔ تو نفی صلاۃ تکلیفی کی ہے اور اس بات صلاۃ تلذذی کا ہے، تو حدیث آیت کے مخالف نہیں۔ در تناقض حشد وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، ایسے تناقض نہیں ہوتا حدیث قرآن کے خلاف کہہ کے حدیث کا انکار کر دو۔ اس لیے آیت سے جس نماز کی نفی ہے وہ تکلیفی ہے، اور حدیث میں جس نماز کا اس بات ہے وہ تلذذی ہے۔ اب بتاؤ، دورہ تفسیر کے نام سے کتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے کہ طلباء کو احادیث کا منکر بناتے ہیں، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تم قرآن والے ہو قرآن والا اور احادیث کا انکار کرتا پھرے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف نہ ہو، لیکن تمہیں قرآن کے خلاف نظر آئے۔ حدیث پیغمبر ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو اور تمہیں قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کراؤ، تمہیں خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہم دیوبند والے اہل علم بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں۔
ہم اہل علم بھی اہل نظر بھی ہیں، ہمارے پاس علوم کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم درسگاہ اور خانقاہوں دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ جرم تمہارا کہ تم نے خانقاہوں کا انکار کیا ہے اور تمہاری بنائی ختم ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں بہت سے حدیثیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں۔ من غیر تکلیف، بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھو، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ علیہم وَالشُّہَدَاء، اور یہ حیات اللہ کے نبی کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ خاص ہے۔ توجہ رکھنا، کون سی حیات؟ دنیاویہ، من غیر تکلیف۔ آگے فرمایا لا برزخیہ، یہ حیات برزخی نہیں ہے، یہ برزخیہ موصوف ہے۔ کما ہی حاصلۃ لسائر المومنین، یہ اس کی صفت ہے۔ حیات برزخیہ کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ نبی کو حیات دنیاویہ حاصل ہے، شہید کو حیات دنیاویہ حاصل ہے، شہید کو وہ حیات برزخیہ نہیں جو عام ایمان والوں اور عام انسان کو حاصل ہے۔ تو برزخیہ کا انکار ہے یا برزخیۃ کما کا انکار ہے؟ بولو۔ برزخیہ موصوف ہے اور کما ہی حاصلۃ اس کی ایسی برزخی حیات جو مومن کو بھی ہو، جو عام انسان کو بھی ہو۔ نبی کو ایسی حیات برزخیہ نہیں ہے، تو انکار حیات برزخیہ کا ہے یا حیات برزخیہ کما ہیہ کا ہے؟ اب بات سمجھو، ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مقید۔ یہ برزخیہ موصوف ہے، کما ہیہ اس کی صفت ہے، یہ مقید ہے۔ مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہو جاتی ہے اور مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی۔ کل کو قاسم العلوم میں تمام طلباء کی چھٹی ہے، حفظ سے لے کر دورے والوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ کل چھٹی ہے لیکن صرف حفظ کی، اس میں کتب کی چھٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی اور مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم وہ برزخیہ نہیں مانتے جو عام بندے کی ہے۔ تو برزخیہ کی نفی ہو رہی ہے، بولو، نفی ہو رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو المحنت کو بھی نہیں مانتے، تم تو المحنت کو بھی نہیں مانتے۔ المحنت کو تو ہم مانتے ہیں۔ المحنت میں ہے دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ۔ پوری صرف صغیر پڑھیں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ چلو صرف کبیر کو جائے، صرف صغیر پوری جھوٹ کی پڑھ دیں گے۔ دنیاویۃ لا برزخیۃ، اور لا برزخیۃ نہیں، لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ۔ پوری عبارت پڑھتے تو کبھی اعتراض نہ ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے جاتے ہیں دورہ تفسیر کے لیے، پریشان ہوتے ہیں، استاد جی ہمارا عقیدہ تو محنت والا نہیں ہے، وہ تو محنت میں یہ لکھا ہے۔ آپ پوچھو بیٹا محنت کھول کے پڑھی ہے؟ جی نہیں، اس نے تو جھوٹ بولا ہے۔ ہم اس لیے المحنت کھول کے پڑھا رہے ہیں۔ آپ کبھی کوئی جھوٹ بولے نا، اسے کہنا المحنت کھول کے دکھاؤ، کھولو المحنت، پتہ چلے تم کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ اب ذرا ایک بات سمجھ لیں، قبر میں جو حیات ہے اس کے نام ہیں۔ نمبر 1 حیات دنیاویہ، جس کا معنی ہے دنیا والا جسم زندہ ہے۔ نمبر 2 حیات جسمانیہ، اس کا معنی ہے دنیا والا جسم زندہ، اصلی مثالی نہیں۔ نمبر 3 حیات روحانیہ، اس کا معنی ہے اصالتاً حیات روح کو حاصل ہے، طبعاً اور ضمناً جسم کو حاصل ہے۔ نمبر 4 حیات حسیہ، اس کا معنی یہ ہے اس حیات کو نبی محسوس خود بھی فرماتے ہیں۔ نمبر 5 حیات برزخیہ، اس کا معنی ہے کہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ یہ حیات کے میں نے 5 نام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ برزخ کا معنی سمجھ لو، کبھی اعتراض نہیں ہوگا۔ برزخ کا معنی سمجھ لو، کبھی اعتراض نہیں ہوگا۔ برزخ کہتے ہیں، برزخ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 ظرف زمان اور نمبر 2 ظرف مکان۔ موت سے لے کر حشر تک سارا زمانہ اور سجین سے لے کر عیین تک کا ساری جگہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ظرف زمان اور ظرف موت سے لے کر حشر تک کا سارا زمانہ اور سجین سے لے کر عیین تک کا سارا مقام، اس کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ اب بتاؤ موت کے بعد کوئی ایسا بندہ ہے جو برزخ سے باہر ہو؟ برزخ کا معنی ہو گیا نا جی، اب کبھی شبہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا، برزخ کا معنی وہ نہیں جانتے تو اعتراض کرتے ہیں،
اور ہم نہیں جانتے تو ہم جواب نہیں دیتے، وہ جانتے تو اعتراض نہ کرتے، ہم جانتے تو جواب دیتے۔ برزخ کا معنی صاف ہو گیا۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ قبر کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں۔ بس اب قبر پر بھی اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ جہاں میت یا جہاں میت کے جی مردہ پانی میں بندہ گرا مر گیا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو قبر تو ہے ہی نہیں۔ قبر تو کہتے ہیں گڑھے کو تم لوگ، اس کا تو گڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم قبر کا معنی کرتے ہیں جہاں میت یا میت کے اس کے اجزاء کہیں تو گئے ہیں نا۔ ایک آدمی کو جلایا اور راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کی تو گڑھا ہے ہی نہیں، تو قبر نہ ہوئی نا۔ پھر ایک آدمی کو جانور نے کھایا، معدے میں گیا، پخانے سے باہر نکال لیا، اس کی تو قبر ہے ہی نہیں نا۔ پھر یہ سارے اعتراض کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قبر سجین یا علیین کو کہتے ہیں، قبر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں کہہ رہے ہیں یہ قبر کا معنی دیکھو، یہ قبر نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ عقائد الاسلام میں مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قبر اس جگہ کا نام نہیں جہاں پر اس گڑھے کا نام نہیں جہاں مردہ دفن کیا جائے۔ دیکھو ہم دیوبند والے ہیں، مولانا قادری ہماری بات کرتے ہیں، ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو، قبر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں میت ہو یا جہاں میت کے اجزاء ہوں۔ صرف وہ گڑھا نہیں ہے جہاں پہ دفن کیا جائے، ہر وہ جگہ جہاں میت یا میت اجزاء ہوں مولانا قادری ہمارے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ اب دریا کا پانی بھی قبر ہے اور مٹی کے ذرے بھی قبر ہیں، یہ خوراک، یہ جو ہوا میں اڑ گئی خاک یہ بھی قبر ہے، جو درندے نے کھا لیے وہ بھی قبر ہے، یہ سب قبریں۔ اچھا اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر فرعون کو کیوں نہیں ہوتا؟ فرعون کو تو قبر ملی ہی نہیں ہے۔ فرعون کو ملی ہے یا نہیں؟ آپ بھی کہتے ہیں نہیں۔ اور فرعون کو قبر نہیں ملی۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں، وہاں تو میت خود موجود ہے، اجزاء کا مسئلہ بھی نہیں ہے، قبر کیوں نہیں ملی؟ دھوکہ دیتی ہو، قبر نہیں ملی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ او جی جانور نے کھا لیا، پیشاب سے باہر نکال لیا، اگر کافر جسم کو عذاب ہوتا ہے تو جانور کے پیٹ میں کافر کے جسم موجود ہے تو جانور کو عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ کون سی بیوقوف والی بات ہے؟ ایک آدمی مرچ کھاتا ہے، پیٹ میں جاتی ہے، معدے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ معدے کو۔ کسی اور جسم کو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جسم کے اندر ہڈی ہے، ہڈی کو درد ہوگی اور چمڑے کو نہیں ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو اندر جانور ہے اس کو درد ہو اور کسی اور کو نہ ہو، یہ تو اشکال کی بات نہیں ہے۔ ایک جسم کے بعض اجزاء ہوتے ہیں، ایک جز کو درد ہوتی ہے دوسرا محسوس نہیں ہوتا، تو جانور تو جسم کا جز ہی نہیں ہے، اس کو درد و جسم محسوس نہ کرے، یہ کون سی خلاف عقل ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کون سی خلاف عقل؟ وہ جی فرعون کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے، دیکھو ہاتھ لگاؤ، جسم تو ٹھنڈا ہے۔ اگر آگ کا عذاب ہوتا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے آگ کا عذاب ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر جسم کو آگ کا عذاب ہوتا تو جسم گرم نہ ہوتا۔ یہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے، دیکھو کیسے علوم پیش کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کہتے ہیں بڑی قرآن کی خدمت ہے، ایسا قرآن بیان کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا شبہات پیدا کرنا خدمت نہیں ہے، شبہات کا رد کرنا خدمت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ شبہات پیدا نہ کرو، شبہات کو رد کرو، یہ ہے قرآن کی خدمت۔ میں نے کہا جو اعتراض تم نے کیا ہے نا، یہ اعتراض پرانا یہودیوں کے دور کا ہے، نیا نہیں ہے، کوئی اپنا اعتراض کرو۔ یہ اعتراض تو یہودیوں کا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا، کہا یہ دو کھوپڑیاں ہیں، میری ماں اور میرے باپ کی مر گئے تھے، آپ مسلمان کہتے ہو کہ ان کو آگ کا عذاب ہوتا ہے، میرے ابا کی کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے۔ یہ اعتراض کن کا ہے؟ بولو، نقل کون کر رہے ہیں؟ قرآن کی خدمت والے۔ سبحان اللہ، ہو قرآن کی خدمت ہے، اعتراض یہودیوں والے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے جاؤ دو پتھر اٹھا کے لاؤ، جائفر میں ہاتھ رکھو اوپر، کہا جی ٹھنڈا ہے، کیا اس کا مطلب آگ نہیں ہے نا؟ کہا جی نہیں، فرمایا رگڑو، جب رگڑا تو پتھر گرم ہو گیا، فرمایا اب ہاتھ رکھو، جی گرم ہے، کہا جب اندر آگ نہیں تھی گرم کیسی ہوا ہے؟ اس کا مطلب پتھر میں آگ ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی، تیرے باپ کی کھوپڑی میں آگ ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی۔ کوئی بات سمجھ آ گئی؟ اب تو فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، فرعون کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں بڑی مثبت گفتگو کرتا ہوں، لیکن جب وہ چڑھتے ہیں نا
پھر میں جب رگڑا دیتا ہوں نا پھر وہ کیسٹ علماء کو سناتے ہیں، دیکھو بہت سخت ہے، دیکھو بہت سخت ہے۔ بھائی وہ کیسٹ سناؤ نا جس کا میں نے جواب بھی دیا ہے، وہ بھی تو سناؤ جس کا ہم نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب تقریر کی اور کہنے لگا جیسے یہاں لکھا ہے نا، دیکھو بل جمیع الناس، تمام مسلمان لکھے نا، لسائر المؤمنین بل جمیع الناس، تمام لوگ زندہ ہیں۔ کہتا ہے ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں کافر بھی زندہ ہے، اندرا گاندھی بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے، لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حیات انبیاء کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کی بات نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اندرا گاندھی بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے، ان کو پیار اندرا گاندھی ابو جہل سے ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیتے کہ لوگ مخالفت نہ کریں، بس نام نبی کا لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اب جب میں نے جواب دیا نا پھر وہ جواب کی کیسٹیں سناتے ہیں، دیکھو سی ڈی، میں نے پہلے سوال نقل کیا، پھر میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے قبر میں اندرا گاندھی کے جسم کو عذاب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے جسم کو عذاب نہیں ہوتا، وہ تیری ماں لگتی ہے، تجھے کیا پیار ہے اسے ٹھکائی ہونے دینا اس کی۔ تو دیکھو جی میں یہ کہا، میں نے کہا جو تم نے کہا تھا وہ کدھر ہے؟ میں تو مثبت وفد کرتا ہوں، لیکن جب یہ برستے ہیں نا پھر ہم اس کا جواب اسی انداز میں دیتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا جسم ویسا تھپڑ، جیسی تم نے بات کرنی ہے تم نے جواب سہنا ہے۔ میں الحمدللہ بدتمیزی اور بد زبانی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ہمارے اکابر کو بھونکتا ہے نا تو پھر میں معاف بھی نہیں کرتا۔ ہم ایک آدھ جواب دیتے ہیں لیکن ان کے اکابر کو برا نہیں کہتے، ان کے اکابر کو میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اپنے اکابر، دوسرے مسئلے کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے، لیکن بغیرت نہیں کہ اپنے اکابر کا تحفظ بھی نہ کریں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلے آگے دیکھ، میں نے ابھی دیکھو بحث بہت مختصر کی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میں سمیٹ رہا ہوں باتیں تاکہ ہم وقت پہ بات پوری کر دیں۔ لا برزخیہ، یہ جو میں نے کہا نا حضرت دنیا و برزخیہ دونوں مانتے ہیں۔ در آگے دیکھیں، آگے دیکھو صفحہ 34، فثبت بہذا ان حیاتہ، آگے پڑھو ذرا، فثبت بہذا ان حیاتہ، آگے برزخیہ مانی ہے کہ نہیں مانی؟ پھر تم نے یہ چھوڑ دیا اور وہ نقل کر دیا، لا برزخیہ میں صفت کو چھوڑ دیا اور یہاں پوری عبارت کو صاف کر کے کوئی جی دیوبند والے محل محنت کا عقیدہ ہمارا ہے۔ فرماتا ہے ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے۔ یہ بات ذرا میری طرف آپ دیکھنا، یہ میرے بال کے اندر حیات ہے، دلیل یہ بڑھتا ہے، لیکن حیات کمزور اتنی ہے اس کو کاٹیں تو تکلیف نہیں ہوتی، مٹی لگے تو بھی تکلیف نہیں ہوتی، کاٹ دے تو بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہوا لگے تب بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں نے کتنے لفظ بولے؟ 3۔ ہوا لگے تب بھی تکلیف نہیں، مٹی ہو تب بھی تکلیف نہیں، اور کاٹیں تب بھی تکلیف نہیں ہے۔ یہ میرے رخسار میں بھی حیات ہے، اس رخسار پر ہوا لگے تکلیف، مٹی لگے تکلیف نہیں، اور کاٹیں تو تکلیف ہے۔ حیات ہے لیکن بال سے زیادہ ہے، اوپر ہے آنکھ کی پتلی میں حیات ہے، اس میں ہوا لگے تو تکلیف نہیں اور مٹی پڑے تو تکلیف ہے، کٹے تو تکلیف ہے، اس کی حیات اور زیادہ ہے۔ اوپر دماغ پر آ جائے، دماغ میں حیات ہے، کٹے تو تکلیف، مٹی پڑے تو تکلیف، ہوا لگے تو تکلیف، حیات فرق ہو گیا نا۔ عام انسان کی حیات ایسے جیسے بال زندہ ہے، عام حیات انسان کی حیات ایسے جیسے بال زندہ ہے، مومن کی حیات ایسے جیسے رخسار زندہ ہے، شہید کی حیات ایسے جیسے آنکھ کی پتلی زندہ ہے، نبی کی حیات ایسے جیسے دماغ زندہ ہے۔